علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قتل حسین کی جو تڑپ ہے مومنین کے دلوں میں وہ کبھی بھی سرد نہیں ہو سکتی. کوئی جتنی بھی کوششیں کر لے، کچھ بھی کر کے دیکھ لے، وہ سرد نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اور وقتاً جس طرح زمانہ گزرتا جا رہا ہے یہ تڑپ اور زیادہ شدت پکڑ رہی ہے. ہم دیکھیں کہ واقعہ کربلا کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن یہ معیار خدا و قانون خدا ہے کہ یہ تڑپ کبھی مومن کے دل سے ختم نہیں ہو سکتی. درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. زندہ دل حرم خدا ہے، وہ دل کہ جس میں خدا کی محبت ہو، حقیقتاً وہی دل ہے. اور جس انسان میں وہ دل نہ پایا جاتا ہو وہ انسان ہی نہیں، کیونکہ انسانیت کا معیار ہی وہی ہے کہ جس میں خدا کی محبت ہو جس دل کے اندر، ورنہ وہ انسان ہی نہیں. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جس دل میں گارڈن کی محبت ہو وہ دل نہیں گیراج ہے، جس دل میں پیسوں کی محبت ہو وہ دل نہیں بینک ہے، جس دل میں خدا کی محبت ہو حقیقتاً وہی دل ہے. انسانیت کا معیار عشق حسین ہے. جس طرح خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو رسول خدا کی پیروی کرو، اگر تم نے رسول کی پیروی کی تو خدا تم سے محبت کرے گا. قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ حدیث اسی زمرے میں روایت ہے رسول خدا سے منقول کہ اے علی، اگر کسی مومن کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی جائے، اس کے ساتھ اس کو خار پہ لٹایا جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن اس کے دل سے تمہاری محبت کبھی دور نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اور دوسری طرف اگر کسی کو پیسوں کی لالچ دی جائے یا جتنی بھی لالچیں دی جائیں پوری دنیا کی اور وہ منافق ہو، اس کے دل میں کبھی بھی تمہاری محبت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. یہ خداوند تعالیٰ کا معیار ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ قیام ایک مقصد کے تحت تھا. اس قیام کا ایک مقصد تھا. ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم امام حسین سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ اہل سنت کے یہاں بھی اہل تشیع کی جتنی کربلا کے عنوان پہ ان کے پاس بھی کتابیں کم نہیں ہیں جتنی اہل تشیع میں ہیں، وہ بھی امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں. صرف ایک طبقہ ہے جو عقیدت نہیں رکھتا، جو مسلمانوں کے اندر بنام مسلمان گھس آیا ہے، حقیقتاً وہ مسلمان بھی نہیں ہے، نازبی ہے. جس طرح مسجد کے اندر کوئی کاکروچ آ جائے تو اس کو دور کیا جاتا ہے، یا کوئی گندگی آ جائے تو اس کو ہم صاف کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنی گروہوں سے، ان سطحوں سے ان کو دور نکالنا ہے. اسی طرح اہل تشیع میں بھی کچھ ایسے نازبی و شیعہ کے نام استعمال کرنے والے گھس آئے ہیں، ہمیں ان کو بھی نکالنا چاہیے، اپنی صفوں کو صاف کرنا چاہیے. اس طرح اہل سنت میں بھی کچھ بنام اہل سنت اندر گھس آئے ہیں تاکہ آپ آپس میں تفرقہ پھیلائیں. اس وجہ سے تو ان کو دور پھینکنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی صفوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. یہ قانون خدا ہے کہ خدا بغیر کسی وسیلے کے کوئی کام انجام نہیں دیتا. خدا کوئی بھی کام انجام دینا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ قرار دیتا ہے. جیسے خدا اگر حرارت دینا چاہتا ہے تو سورج کو بنایا، خدا ہمیں رزق دینا چاہتا ہے تو جانوروں و پھلوں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا. اسی طرح اگر خدا کسی کے دل میں محبت علی و محبت حسین پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وسیلے قرار دیے. اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمارے دلوں میں غم حسین کو جاری کیا، غم حسین کو زندہ کیا ہوا ہے ابھی تک. ہمارے وہ علماء، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارے دلوں میں غم حسین کو باقی رکھا ہوا ہے. اور امام حسین کے مقصد سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں، حقیقی مقصد سے. یہ اسی طریقے سے ہم جو ہے ہمیں حسین کہتے ہیں. ہم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہمت ہے، ہمت سے نکلا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم و غم کیا ہے تمہارا، مطلب تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا ہدف کیا ہے.
ہمیں جس انسان کا ہم حسین ہوگا اس کا غم بھی حسین ہوگا. حقیقتاً جو امام حسین علیہ السلام کا غم تھا وہی اہل تشیع کا غم ہونا چاہیے. کیونکہ جو ہم غم مناتے ہیں ان کے مسائل کے اوپر انہوں نے جو ستم سہے وہ مصیبتیں برداشت کی, یہ ان کا ایک دوسرا غم تھا, مطلب جو ہم مناتے ہیں. لیکن ان کا حقیقی جو غم تھا جس کے لیے انہوں نے یہ سب برداشت کیا, وہ کون سا غم ہے عزیز من؟ اس غم کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور اس غم کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے, اس غم کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے, اس غم کے احیا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ اس غم کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے. جو امام حسین علیہ السلام کا حقیقی غم ہے وہ غم کیا ہے عزیز من؟ امام باقر علیہ السلام سے کہ حدیث منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی عید کا دن آتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام آپ کا کون سا غم تازہ ہو جاتا ہے؟ چونکہ امام کربلا میں بھی موجود تھے چھوٹے, تو وہ سمجھتا ہے شاید کہ کربلا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. امام سے کہتے ہیں کہ آیا امام کربلا کا غم تازہ ہو جاتا ہے؟ امام کہتے ہیں نہیں, یہ غم تو ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہتا ہے, لیکن وہ غم کوئی اور ہے. پوچھتا ہے امام کون سا غم ہے جو آپ کے دل میں رہتا ہے ہمیشہ جب عید کا دن آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ عید کا دن خدا نے امام مسلمین کے لیے بنایا ہے, اور جب عید کا دن آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسند حکومت پر تابوت بیٹھا ہوا ہے تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. محمد امام علی کی ایک حدیث ہے کہ انسان کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی اس کی ہمت ہے. میں آپ کو پہلے بیان فرمایا کہ ہم جو ہے ہمت سے نکلا ہے. عربی زبان میں ہم ہمت کو کہتے ہیں. میرا امام کا قول ہے کہ انسان کی قیمت اتنی ہی ہے جس کی اتنی ہمت ہے. اگر انسان بلند ہمت رکھتا ہوگا تو انسان کی اتنی ہی قیمت ہے. اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے نفس کو اتنا قیمتی بنا لو کہ اس کو کوئی خریدار نہ مل سکے. اتنا قیمتی ہو جائے تمہارا یہ نفس کہ اس کو صرف خدا ہی خرید سکے. اور خدا قیمتی نفوس کا خریدار ہے. خدا کو ارشاد فرماتا ہے اپنے قرآن مجید میں کہ میں قیمتی نفوس کا خریدار ہوں تمہارے. اور آج کل جیسے ردی کا کاروبار ہے, بے قیمت انسان جو ہے وہ اسی ردی کی مانند ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, جس کی کوئی ہمت نہیں ہے, اسی ردی کی مانند ہے. جس طرح آپ 25 لاکھ کی گاڑی ہے, وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, وہ ردی بن جائے, خراب ہو جائے, آپ ردی والے کے پاس جائیں گے, اس کو دیں گے, وہ بولے گا یہ کتنے کی ہے بھائی, یہ 5000 کی لے گا وہ, ٹھیک نا. وہ کہے گا کہ ہم نے تو 25 لاکھ کی لی تھی, آپ 5000 کی لے رہے ہیں. بولے نہیں یہ ردی ہے, آپ کو دینا ہے تو دیں ورنہ جائیں. اسی طرح انسان اگر اپنے آپ کو نہ پہچانے, اپنے اندر بلند ہمتی نہ پیدا کرے تو اس کی قیمت بھی وہی ردی جیسی رہ جاتی ہے. لیکن اگر انسان اپنے اندر ہمت پیدا کرے, وہ خدا کی معرفت حاصل کرے, تو اس کا خریدار, اس کے نفس کا خریدار خدا بن جاتا ہے. ہمت مردہ مدد خدا ایک مشہور ہے یہاں پہ اردو زبان میں کہتے ہیں ہمت مردہ, کہ اگر ہم ہمت کریں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے استاد واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ کے جاتا ہے گھر سے کہ بیٹا گھر میں جیسے کام ہو رہا ہے, بیٹا یہ اینٹیں ہیں کچھ, اس کی تم نے دیوار کھڑی کرنی ہے. وہ جانتا ہے میرا بیٹا نہیں کر سکتا, چھوٹا ہے ابھی یہ, لیکن وہ اپنے بیٹے کو کہہ کے جاتا ہے. جب باپ دفتر چلے جاتا ہے اور بیٹا گھر میں کوشش کر رہا ہوتا ہے, ایک اینٹ اٹھا کے اس کے اوپر رکھتا ہے, دوسری اینٹ اٹھا کے بڑی مشکل سے لے کے جا رہا ہوتا ہے, ایک اینٹ پہنچاتا ہے. جب والد واپسی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیٹا جستجو کر رہا ہے, جو میں نے اس کو کام دیا تھا وہ کر رہا ہے یہ. حالانکہ باپ جانتا تھا یہ نہیں کر سکے گا, مشکل کام ہے, بلند کام ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا اٹھا کے اس نے ایک اینٹ تو رکھی, تو باپ کیا کرتا ہے, باپ ساری اینٹیں اٹھا کے خود رکھ دیتا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے اندر بلند ہمت پیدا کریں تو خدا خود ہمارا ہاتھ پکڑ کے
قرآن کریم میں خداوند متعال نے اپنی مدد کی ایک فارمولہ بیان فرمایا ہے کہ میں کس کی مدد کروں گا. خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ ان تنصروا اللہ وینصرکم، تم خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ. تم خدا کی مدد کیسے کرو گے؟ خدا تو بہت زیادہ قوی ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں اس کے سامنے، لیکن کس طرح مدد کرو گے؟ جیسے ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم جو ہے کسی فقیر کو دے دیتے ہیں یا گداگر کو دے دیتے ہیں. تو کہا یہ ہے کہ آپ گداگر کو نہ دیں، فقیر کو دیں. جو خاموش سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں کسی سے، آپ ان کو عطا کریں جا کے ان کے پاس جا کے. اور گداگر جس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ پھر بھی مانگ رہا ہے آپ سے. اسی طرح خدا یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو تو یہ میری مدد ہے، تم کسی غریب کی مدد کرو تو یہ میری مدد ہے، تم کسی مریض کی عیادت کرو تو یہ میری عیادت ہے، تم کسی مومن کے پاس جاؤ تو تم میرے پاس آئے ہو. کہ مومن کی حرمت کعبے کے برابر ہے. محمد والے محمد کر امام حسین علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے کہ اے خدا مجھے اپنی معرفت بذات خود اپنی ذات سے دے، مجھے ادھر ادھر نہ بھٹکنا پڑے، مجھے آسمانوں اور زمینوں سے تیری معرفت حاصل نہ ہو بلکہ تیری ذات سے تیری معرفت حاصل ہو. اسی طرح ہمیں بھی خدا کی معرفت حاصل کرنے کا امام نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ ہم امام خدا و انسان کی کس طرح سے معرفت اپنے اندر حاصل کریں. اور جب معرفت خدا اندر پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، ایک غم پیدا ہو جاتا ہے. وہی غم جو امام حسین کے اندر پیدا ہوا، وہی غم جو ہمارے معصومین کے اندر پیدا ہوا، اور ہر معصوم نے اس غم کی تکمیل کے لیے کوششیں کی. امام حسین علیہ السلام کے اندر جو غم پیدا ہوا، شیعہ دراصل اسی غم کے امین ہیں، شیعہ اسی غم کے امین ہیں. یہ غم جو ہے اس کے لیے حامل چاہیے. امام زمانہ آج فریاد کر رہے ہیں کہ کاش کہ وہ امت کب پیدا ہوگی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم کو حمل کرے، اس غم کا بوجھ اٹھائے، اس غم کے بعد وہ اپنے کندھوں پہ لے، اس ذمہ داری کو انجام دے. امام زمانہ ہمارے فریاد کر رہے ہیں اس زمانے میں. اس طرح بیوی جب گواہی مانگنے کے لیے امام علیہ السلام کی ولایت کی گواہی کے لیے در در پہ جاتی تھی کہ کوئی آگے ولایت کی گواہی دے دو، اسی طرح آج بھی بیوی سمجھے آپ کے در در پہ آ رہی ہے کہ کوئی ولایت کے لیے ولایت کے حامل تو بنو، کوئی ولایت کے لیے آواز تو اٹھاؤ. ہم شیعہ ولایت کو صرف ایک نعرہ سمجھتے ہیں کہ ولایت صرف ایک نعرہ ہے، ہم نے ولایت کو پہچانا نہیں ہے. ولایت دراصل ایک پورا نظام ہے زندگی گزارنے کا. انسان اپنے مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس ولایت کو نہ اپنائے، جب تک اس ولایت کو نہ سمجھے. درود پڑھتے محمد والے محمد. اس غم حسین جو حقیقی غم حسین ہے، جو امام حسین اسلام کو مکہ چھڑوا کے، مدینہ چھڑوا کے، خدا کا گھر چھڑوا کے میدان میں لے آیا، وہ غم کون سا ہے؟ اور اس غم کے امین فقط دو نظر آتے ہیں، ایک امام سجاد علیہ السلام اور ایک بی بی زینب علیہ السلام. بی بی زینب علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ امام حسین نے کہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو بی بی غش کھا کے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی. تو شہید مدری بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ بی بی آپ کو تو اس غم کا امین بننا ہے، آپ نے تو اس غم کو آگے پھیلانا ہے، جو میرا مقصد ہے. اگر آپ اس طرح غش کھائیں گی تو امین اس امانت کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر شہید مدری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بنت علی کی شجاعت بڑھتی گئی، اور یہ شجاعت اتنی بڑھتی گئی کہ ایک وقت آگے کے خیمے جل رہے ہیں اور بی بی نیزہ اٹھا کے کہتی ہیں لوگوں آواز نہیں، آج میں موجود ہوں، مجھ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ بی بی جب دربار شام میں جاتی ہے تو اس طرح علی کے انداز میں خطاب کرتی ہے کہ بزرگ ماں پہ نابینا موجود ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کیا دنیا کا نظام بدل گیا ہے؟ کیا دنیا کا نظام پلٹ گیا ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا، حاکم کے بعد اس کا بیٹا حاکم بنتا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ علی کے بعد اس کی بیٹی حاکمیت کر رہی ہے اور حاکم بن کے خطاب دے رہی ہے لوگوں کو. کسی نے کہا کہ علی کی بیٹی حاکم بن کے نہیں بلکہ اسیر بن کے خطاب دے رہی ہے. اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ بی بی نے وہ خطاب دیا، اس پیغام کو آگے پہنچایا. کیوں ہے عزیز من؟ کیونکہ عالی غم جو ہے
وہ باقی تمام غموں کو چھپا دیتا ہے، باقی غم محسوس نہیں ہونے دیتا۔ انسان کی جتنی ہمت بلند ہوگی اتنا ہی اس کا غم بلند ہوگا، اتنی اس کی ہمت جتنی بلند ہوگی۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ حسین کی معرفت صرف مومن کو نصیب ہو سکتی ہے، اور اصل اس کے حقدار شیعہ ہیں۔ بس شیعوں نے یہ ذمہ داری آگے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے دوست کو اٹھا کے ذمہ داری کو آگے پہنچانا ہے، وہی سنت زینبی ادا کرنی ہے اہل تشیع کو۔ کربلا سے بزم نہیں ہے، کربلا صرف ایک رسم نہیں ہے، کربلا رسم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو طاغوت کے خلاف رسم برپا کی، کربلا اس رسم کا نام ہے۔ وہاں سے ایک محفل منعقد کر کے امام حسین کے نام پہ اپنے 10 دن ماتم عزاداری کر کے یا محرم میں الوداع کہہ کے ہم کو گھر چلے جائیں، تو اس سے عزاداری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ عزاداری کا حق کیسے ادا ہوگا؟ عزاداری کا حق امام حسین علیہ السلام کی اس قیام کو، اس سنت کو جو امام حسین علیہ السلام نے طاغوت کے خلاف کیا، اس پر عمل کر کے ہم اس غم کے امین بن سکتے ہیں۔ آج ہمارے امام زمانہ بھی اسی فوج کی منتظر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی امین ہو۔ امام کو حامی تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن امام کو حامل نہیں ملتے۔ جس طرح امام علی ایک عمیر امام کے صحابی سے ایک واقعہ ہے کہ عمیر فرماتے ہیں کہ امام علی ایک دن مجھے کوفہ کے باہر نخلستان میں لے گئے اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہ اے عمیر، اس سینے کے اندر علم کا ایک سمندر بہہ رہا ہے، لیکن اس سے کوئی عمل کرنے والا نہیں۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ امام علی کے پاس تعداد تو بہت زیادہ ہے، نفری تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں کوئی امام کا حامل نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو امام کا حامل ہو۔ امام کی یہ مظلومیت ہے۔ آج ہم ماتم خان اپنے سینے میں مارتے ہیں، دیکھو امام علی نے بھی حسرت صاحب اپنے سینے میں مارا تھا۔ شروع پڑھتے محمد علیہ امام کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتے چلوں۔ توسل کے حوالے سے آپ کو ابھی توسل کا ذکر کیا کہ خدا بغیر توسل کے کوئی کام نہیں کرتا، ہر چیز کا وسیلہ بناتا ہے، خدا بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو امام سے ایک روایت ہو، ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک عالم دین نے ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا والد بہت بڑا تاجر تھا، اور وہ شخص جو ہے اس کا والد جو ہے وہ اپنے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر بھی جایا کرتا تھا اکثر، تو لیکن وہ جو اس کا بیٹا تھا اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہیں شادی کرنی ہے، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے لیکن کسی باہر کے ملک کی لڑکی کی، باہر ملک کی لڑکی سے۔ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ اگر تم باہر سے کرو گے تو بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، ان کا رہن سہن سب کچھ الگ ہے، مزاج ان کا الگ ہے، بہت مشکل ہو جائے گی، سوچ لو۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے باہر کی کسی لڑکی سے کرنی ہے۔ تو پھر وہ ایک واقعہ بتاتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے روزے کی جب صفائی کا دن ہوتا ہے تو وہ بھی میں شامل تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کے پاس گیا اور وہاں پہ صفائی کا کام چل رہا تھا، تو وہاں پہ خاک ملی، صفائی کے بعد جو خاک جمع ہوئی تھی نا، تو میں نے اندر کہا کہ یہ خاک مجھے تبرک کے طور پہ دے دیں۔ تو اندر جو عملہ تھا انہوں نے
ایک پرچی اٹھائی اور اس کے اندر خاک رکھ کے اس جوان کو دے دی. وہ جوان کہتا ہے کہ یہ خاک لے کے میں اپنے گھر پہ گیا اور اس خاک کو میں نے ایک شیشے کی بنڈی میں ڈالنا چاہا کہ اس کے اندر ڈال کے محفوظ کر کے رکھ لوں گا. تو میری نظر اس پرچی پہ پڑی جس کے اندر اس نے خاک رکھ کے دی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے پرچی کھولی اور اس کو پڑھا تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ ایک کسی نے عریضہ امام کو ڈالا تھا کہ اے امام میں فلاں فلاں ہوں اور میری شادی کی عمر پہنچی ہے لیکن میرا باپ جو ہے وہ بہت غریب ہے. اس کا باپ ایک جھاڑو دینے والا جو جھاڑو دیتے ہیں سڑکوں پہ ہوتا تو جمع دار. اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ بہت ہی غریب انسان ہے, جمع دار ہے اور میری شادی کی کوئی بھی چانسز نہیں ہے تو آپ ہی کوئی وسیلے قرار دیں. میں ابھی تک تو بہت زیادہ گناہ سے بچ چکی ہوں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آگے بچنا میرے لیے مشکل ہے, آپ ہی کوئی وسیلہ قرار دیں. تو وہ شخص بھی پڑھتا ہے. پھر وہ اپنے والد سے کہتے ہیں مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے اور پھر وہ جاتے ہیں اس نام سے جو ہے نادرہ کے آفس میں, وہاں پہ جو دفتری آفس ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور اس لڑکی کا ایڈریس نکلواتے ہیں اور اس کے لڑکی کے والد گھر پہنچ جاتے ہیں. چھوٹا سا گھر ہوتا ہے ایک کھوپڑی ٹائپ کا. وہاں پہ اندر دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو ایک بزرگ جمع دار جو ہوتے ہیں وہ باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے جی آپ کو کوئی کام ہے, آپ شاید غلط ایڈریس پہ آ گئے ہیں, غلط آپ کو کسی نے ایڈریس دے دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہیں پہ آنا ہے, آپ کا یہی نام ہے اور آپ کی بیٹی کا یہی نام ہے. بولتے ہیں ہاں. بولتے ہیں ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. بولتے ہیں آ جائیں گھر کے اندر تشریف لے آئیں. جب وہ گھر کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے میرے بیٹے کو جو ہے وہ آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے مطلب. تو کہتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو سوچتے ہیں تو گاڑی میں آئے اور یہ ہماری کہاں بات اور ان کی کہاں. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جو ہے آپ کی بیٹی کا ہی رشتہ چاہیے. تو کہتے ہیں کیوں آپ اس بات پہ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں یہاں پہ کوئی اور نہیں بلکہ امام علی رضی اللہ السلام نے بھیجا ہے. اور پھر وہ شخص جو ہے ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے اور پھر اس طرح سے امام علیہ السلام سے اگر ہم توسل کریں حقیقتاً تو امام علیہ السلام اس کو پوری بھی فرماتے ہیں. خدا اندر مثال سے دعا ہوا ہے کہ ہم سب میں بیداری و شعور پیدا فرمائے, ہم سب کے مرحومین مومنین و مومنات کی درجات میں بلندی کے لیے سورۃ الفاتحہ.